الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جیسا کہ ہم عقیدہ طحاویہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم مختلف قسم کے عقائد پڑھ رہے ہیں. رمضان المبارک سے پہلے بھی ہم نے کچھ عقائد کا تذکرہ کیا تھا اور انہی عقائد کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے عقائد ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی. پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے ایمان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے بارے میں اور جو اس کو نہ مانے یعنی شرک کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس سبق کے اندر پڑھا تھا. آج اللہ تعالیٰ کے عقائد کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے عقائد ہیں ان کی مزید وضاحت ہوگی. یاد رکھیے عقیدہ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے حکم. عقیدہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، حکم کبھی کبھی تبدیل ہو جاتا ہے. عقیدہ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے ایک عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ کسی زمانے میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ کسی زمانے میں ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بھی ہے. یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن جو ایک حکم ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی بعض مقامات پر آ سکتی ہے. جیسے نماز کے اندر رکوع فرض ہے لیکن کوئی آدمی رکوع سے عاجز ہے اور رکوع نہیں کر سکتا تو اس سے رکوع ساقط ہو جاتا ہے. تو نماز کے اب ایک حکم ہے اور حکم یہ ہے کہ رکوع کرو. اب رکوع کا ایک حکم ہے، اس کے اندر تبدیلی آ گئی اس کے مقام کی وجہ سے. تو احکامات کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن جو عقائد ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور جو عقائد ہوتے ہیں اسی پر انسان کی نجات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے احکامات بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بارے میں ان کے عقائد ہیں وہ عقائد ٹھیک نہیں ہیں، تو اس پر ان کی نجات نہیں ہے. آپ بہت سارے عیسائی ایسے پائیں گے، یہودی ایسے پائیں گے جو اپنے مذہب میں کامل ہیں، انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی. بہت سارے عیسائی اور یہودی آپ کو ایسے ملیں گے، بہت سارے ہندو ایسے ملیں گے، لیکن وہ باعث نجات ان کے لیے نہیں ہے. ان کے اعمال، ان کا یہ جو ایمان ہے وہ باعث نجات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا جو ایمان ہے وہ کامل نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس طرح تورات میں بھی اور انجیل میں بھی بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی گئی ہے، تو اس پر ان کا مکمل ایمان نہیں ہے. جب ان کا تورات پر، انجیل پر، زبور پر ان کا مکمل ایمان ہو جائے گا تو ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا اور وہ خود بخود ہی مسلمان ہو جائیں گے اور جو ان کے لیے باعث سعادت ہوگا. تو اس لیے عقیدے کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا اور حکم جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلا جو ہم نے عقیدہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو اور اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شرکت غیر سے پاک ہے. یعنی توحید کے 3 مراتب پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح آج ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر 3، عقیدہ نمبر 4 اور عقیدہ نمبر 5. عقیدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی نہیں ہے. دوسرا جو عقیدہ نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، چوتھا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے ولا الہ غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی معبودیت میں، الہ ہونے میں اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے.
اور پانچواں جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ہیں، اللہ تعالیٰ آخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پہلی بات جو آج جو ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ، یہ صاحب طحاوی فرماتے ہیں کہ لا شیء مثلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یہاں پر جس طرح علم النحو کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ لا شیء، یہاں پر لائے نفی جنس لائی ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے لائے نفی جنس لائی ہے۔ لائے نفی جنس لانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی، کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی مثال بن نہیں سکتی۔ جس طرح ہم کوئی چیز کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہ جس نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، اب کوئی آدمی جہاز پر بیٹھا نہیں ہے اور جہاز جب اڑتا ہے تو اس میں اڑنے کی اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اب ایک آدمی جہاز پر بیٹھا نہیں ہے اور دوسرا آدمی جہاز پر بیٹھا ہے، تو جو جہاز پر بیٹھنے والا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس آدمی کو جو جہاز پر کبھی بیٹھا نہیں ہے کہ دل میں اس طرح کا ڈر ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، آدمی کو اس طرح کا محسوس ہوتا ہے، یا اس طرح کا کوئی پھل انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہے تو دوسرا انسان اس کو سمجھانے کے لیے اس پھلوں کی مثالیں دیتا ہے کہ جس طرح کی اس نے پھل دیکھے ہوں، تو مثال سے اس کا مفہوم اور اس کا ایک شکل اور اس کی ایک صورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مثال اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اس طرح کا جسم نہیں ہے کہ جس جسم کے ساتھ ہم مثال دیں یا اس کی کوئی مثل ہم پیدا کریں۔ یہ جو بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عقائد کے بارے میں، یہ صرف اور صرف محض انسان کو سمجھانے کے لیے، اگر نہ تو شاید تو یہ کہتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا سمجھ میں نہ آنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا پایا جانا اور اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر دلیل ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا شیء مثلہ، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے اندر، اسماء کے اندر، احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی شاید کوئی جنس ہو، کہ جس طرح انسان کی ایک جنس ہے، مرد ہے، عورت ہے، جانور کی ایک جنس ہوتی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی کوئی جنس ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی کوئی جنس نہیں ہے، اس کا کوئی ہم جنس بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی کوئی جنس نہیں ہے۔ اور جو باتیں مخلوقات کے خصائص میں سے ہیں، یعنی وہ چیزیں جس طرح محتاجگی ہونا، انسان کا حاجت ہونا، انسان کا محتاج ہونا، انسان کا سو جانا، انسان کا لاغر ہونا، کمزور ہونا، بیمار ہونا، یہ جتنے بھی انسانی خصائص ہیں، انسانی زندگی کے ساتھ مخصوص ہیں چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں مانی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خصائص ثابت نہیں کی جا سکتے۔ اور اسی طرح نہ مخلوق کے کسی وصف کو اللہ تعالیٰ کی مثل قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے خصائص کو کسی مخلوق کے اندر مانا جا سکتا ہے، اور نہ مخلوق کے اوصاف کو، مخلوق کے خصائص کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی بے مثال بے شمار مثالیں ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورى میں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اور بھی آیات ہیں کہ هو اللہ الواحد القہار وإلہنا وإلہکم واحد، اور اس طرح لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر بھی معبود ہوتے اس زمین کے اندر تو وہ فساد برپا کر دیتے، کیونکہ دونوں ہی معبود ہوتے، اور ایک کہتا بارش ہو، دوسرا کہتا بارش نہ ہو، ایک کہتا انسان کو اتنا رزق دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ زیادہ دینا ہے، تو اس طرح یہ فساد ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، جس وجہ سے نظام سارے کا سارا درہم برہم ہو جاتا۔ اور بھی اس کی آیات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ نمبر 3 کہ ولا شیء یعجزہ، کہ
کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ بے شمار انسان کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو عاجز کر دیتی ہیں، جو اس کو مجبور کر دیتی ہیں، جس طرح کہ کوئی کمزوری ہو انسان کے اندر، کوئی پڑھانے کے حوالے سے کمزوری ہو، کوئی سمجھانے کے حوالے سے کمزوری ہو، یا انسان کا دماغ کمزور ہے، سمجھنے کے لحاظ سے انسان کمزور ہے، تو اس طرح کی کوئی کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح جہالت ہے یا نادانی ہے، کہ جس طرح بچہ نادان ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس کو یعنی کیا چیز میں نے کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی ہے، بچے کو اب تمیز نہیں ہے اور وہ نادان ہے۔ اور یا انسان جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری صحت کے لیے کیا چیز مضر ہے اور کیا چیز میرے لیے مفید ہے۔ تو اب وہ انسان اگر اس چیز سے جاہل ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اور جو کچھ اول سے ہو رہا ہے اور آخر تک جو ہوگا، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں جو مسلمان پیدا ہوا ہوں تو یہ میری شاید اپنی منشا تھی، یا ہمارا گھرانہ جو مسلمان ہوئے شاید یہ ہماری منشا تھی۔ یہ ہماری منشا نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تب سے تھی جب اس انسان کا اس دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہ تھا، بلکہ اس کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تب سے ازل سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس نے مسلمان ہونا ہے، کس نے کتنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے تحت ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور کوئی چیز اس آسمان کے اندر اور اس زمین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، جو اللہ تعالیٰ کو کمزوری کا سبب بنے۔ ایسی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یعنی کائنات کی کوئی چیز اس کی ذات اور صفات کے برابر ہو نہیں سکتی۔ بعض اوقات اب دو بھائی ہیں، ایک بھائی دوسری بھائی کی کمزوری بن جاتا ہے، یعنی اگر ایک کو جائیداد کے اندر حصہ ملتا ہے تو اب شریعت نہیں کہتی کہ اب دوسرے کو حصہ نہیں ملے گا، اب اس کو محروم رکھا جائے گا۔ اب اس کو جو مال کم ملا ہے تو اس کے بھائی کی وجہ سے اس کو کم ملا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ایک بھائی کو مل جائے گا اور دوسرے بھائی کو بالکل محروم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس بھائی کے جو مال ملا ہے وراثت کے اندر دوسرے بھائی کی وجہ سے کم ملا ہے، اگر یہ دوسرا بھائی نہ ہوتا تو شاید اس کو زیادہ حصہ میسر آ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی کمزوری کا سبب بنے یا اللہ تعالیٰ کی عاجزی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعجز یعنی معجز ہیں، اور معجز اس ذات کو کہتے ہیں جو عاجز کرتی ہے اور کبھی عاجز ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادے سے روک نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب بعض اوقات انسان کہیں جانا چاہتا ہے، اب باہر ملک کا وہ سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی بزرگ بیمار ہے، کوئی والدہ بیمار ہے، تو اب بیماری کی وجہ سے وہ بیرون سفر یعنی باہر ملک کا سفر کرنے سے قاصر ہے، یا گھر سے نکلنے سے وہ قاصر ہے، کہیں دور سفر کرنے کے سے وہ قاصر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی کمزوری یا کوئی ایسی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے لیے آڑے آئے یا اللہ تعالیٰ کو اس ارادے سے روک لے۔ اس کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود ہونا، کہ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ۔ صاحب تحاوی فرماتے ہیں، امام تحاوی رحمہ اللہ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب معبود کیا ذات ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی عاجزی کا جو انتہا ہوتی ہے، جو انسان کی عاجزی کی جو انتہا ہوتی ہے، وہ جس ذات کے لیے انسان خاص کر دے تو وہ ذات معبود کہلاتی ہے۔ کہ انسان کی عاجزی کا جو انتہائی درجہ ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ انسان کے پاس عاجزی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔
کہ انسان اپنی سب سے محبوب اور اکرم چیز وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹیک دے، اور اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ انسان اپنی پیشانی کو زمین کے اندر وہ دھنسا دے، بس زمین کے اوپر وہ ٹکا سکتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ انسان کی عاجزی کی بالکل انتہا ہے، اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا۔ تو جو انسان کی عاجزی کی بالکل انتہا ہے، تو وہ جس ذات کے لیے خاص کر دے اس ذات کو معبود کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسی واحد ذات ہے کہ پورے جتنے بھی سجدہ کرنے والے ہیں، جتنی بھی سجدے کرنے والی ذاتیں ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ بادل ہیں، کائنات کے اندر جو بھی مخلوق بستی ہے، چاہے ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اس قسم کی عاجزی کرنے والے ہیں۔ ملائک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس سے جو انسان کے کمال جو سمجھ آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو مخلوق تھی، جو اپنی پاکیزہ مخلوق تھی، پاکیزہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ عبادت مقرر کی کہ اس انسان کو، یہ جو میری مخلوق ہے، فرشتے ہیں، یہ میرے اس انسان کو یہ والی عبادت دے، یہ والی اس کے تعظیم کریں، اور اس تعظیم کے اندر وہ انتہا کر دیں۔ تو یہ اس سے انسان کی بھی افضلیت اور انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بھی سمجھ آتا ہے۔ یعنی ان فرشتوں نے انسان کی عبادت تو نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کو مکمل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ کسی بھی ذات کو، اللہ تعالیٰ چاہیں کسی بھی مخلوق کو، کسی کو بھی چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے دے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کعبے کا سجدہ رکھا ہے کہ کعبے کو سجدہ کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کعبے کو سجدہ ہوتا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کعبے کو سجدہ کرتے آ رہے ہیں۔ اب ہمارا جو مقصد کعبے کو سجدہ کرنا نہیں ہے، اس جو چکور عمارت ہے اس عمارت کو سجدہ کرنا مقصد نہیں ہے ہمارا، بلکہ ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے کعبے کو سجدہ کرے کہ یہ جو چکور عمارت بنی ہوئی ہے یہ میرا معبود ہے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کعبے کو سجدے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر سارے سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک تنظیم ہے، ایک اتحاد ہے۔ وگرنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جہت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے۔ لیکن جب اگر یہ حکم نازل نہ ہوتا کہ ایک کعبے کو ایک طرف سب مسلمانوں نے سجدہ کرنا ہے، کعبہ کو قبلہ قرار نہ دیا جاتا، تو پھر ایک مسجد ہوتی اور 10 بندے اس طرف سجدہ کر رہے ہوتے، 10 بندے اس طرف سجدہ کر رہے ہوتے، تو اس کے اندر ایک خوبصورتی نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، اتحاد نہیں تھا، تو اختلاف ہی اختلاف ہوتا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود جمیل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات بھی جمیل ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جس طرح زندگیاں خوبصورت ہیں، تو ان انبیاء سے جڑے ہوئے جو مسلمان ہیں ان کی زندگیاں بھی ساری کی ساری خوبصورت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد اور تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے اس کعبۃ اللہ کو بطور قبلہ کے مسلمانوں کے لیے متعین فرمایا ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا قرآن مجید میں بھی اس لفظ کا ذکر فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ یہاں بھی لا نفی جنس ہے کہ جتنے بھی معبود ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کر دیا کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اس کائنات کے اندر الا مگر هو الرحمن الرحیم، وہی مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد ہے ایک اور، یعنی ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اگر کوئی اس دنیا کے اندر معبود نہیں ہے
سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ وہی تمہارا معبود ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 5، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہیں اور آخر ہیں۔ اول کون ہوتا ہے، آخر کون ہوتا ہے؟ کہ اول وہ کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور آخر وہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس طرح نہیں ہے کہ کوئی وجود پیدا ہوا ہے یا کہیں کوئی لڑائی ہوئی ہے اور اللہ جیت گئے ہیں اور دوسرا جو معبود ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہی قائم کر لیے۔ اس طرح کی ذات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ازل سے ہے، اور وہ ازل کہاں ہے اس کے بارے میں انسان پہنچ نہیں سکا ہے کہ انسان کہ وہ ازل کیا چیز ہے، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا کیا ہے اس کے بارے میں انسان کا شعور کام نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہا کیا ہے اس کے بارے میں بھی انسان کا شعور خاموش ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہا کیا ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب چھوٹے بچے تھے تو ان سے 3 سوالات کیے گئے۔ ایک عیسائی وہ آ کر روزانہ میدان کے اندر 100 سوالات رکھتا کہ کوئی ہے مسلمان جو ان کے جوابات دے، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا۔ وہ غالباً ایک داریہ تھا، عیسائی نہیں تھا، ایک داریہ تھا جو روزانہ آ کے میدان کے اندر 3 سوالات دہراتا اور لوگ اس کے سوالات سنتے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کون تھا، اللہ سے پہلے کون تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ابھی چھوٹے بچے تھے، ایک دن وہ ان کا گزر ہو رہا تھا تو انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ تو یہ جب اس داریہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو کہا کہ تم گنتی گنا، تم 9 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ اس نے 9 سے الٹی گنتی گنی، 8 7 6 5 4 3 2 1 ایک پر آ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آگے بھی پڑھو، آگے بھی بولو نا اس سے پہلے۔ تو اس نے کہا اس سے پہلے تو اور کچھ نہیں ہے، یعنی 1 سے تو پہلے 0 ہے، یعنی 0 کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب تم اس مادیت کو مانتے ہو اور اس حساب کتاب پر یقین رکھتے ہو کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے ہی ہیں۔ تو اس طرح قدیم، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، یعنی وہ قدیم ہے، یعنی اس کا پرانا ہونا وہ کیا ہے، کتنا پرانا ہے، کتنا ازل ہے اس کا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی انسان کو بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ازل سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آخر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بھی کوئی نہیں ہے۔ قدیم وہ شے جو خود بخود موجود ہو اور اس کا جو وجود ہے وہ کسی غیر کی وجہ سے نہ ہو۔ جس طرح اب یہ روشنی ہے، اب یہ روشنی کے پیچھے کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے روشنی ہے، ایک بلب ہے اس کی وجہ سے یہ روشنی ہے، تو یعنی اس روشنی کا جو وجود ہے وہ ایک بلب کی وجہ سے قائم ہے۔ تو کسی نہ کسی چیز کا وجود کسی نہ کسی وجہ سے قائم ہے۔ اگر ہم اس زمین پر قائم ہیں تو اس زمین کی وجہ سے، اگر یہ زمین نہ ہوتی تو ہمارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی، ٹکنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی، تو ہمارا وجود، ہمارا اس چلنا، ہمارا اس زمین پر رہنا اس زمین کی وجہ سے ہے۔ اور بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان دوسرے انسان کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک چیز دوسری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے نہیں ہے کہ فلاں یہ سبب بنا یا فلاں یہ وجہ بنی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قائم ہے یا اللہ تعالیٰ دائم ہے۔ وہ شے جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو، وہ شے جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو، اس ذات کو قدیم کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہ نہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی انتہا ہے، اور کیونکہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے، جس چیز کی انتہا ہوتی ہے، وہ چیز حادث ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ حادث ہونے سے پاک ہے۔ حادث اس چیز کو کہا جاتا ہے جس نے ایک نہ ایک دن اس چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ جس طرح اس کائنات میں ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، انسان نے ختم ہو جانا ہے، پہاڑوں نے ختم ہو جانا ہے، کائنات نے ختم ہو جانا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں نے ختم ہو جانا ہے، اور حتیٰ کہ جو موت جس کو ہم کہتے ہیں اس موت کو بھی اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے۔ پھر جب کوئی نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج بادشاہی؟ تو پھر وہاں پر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی موت، کوئی چرند پرند، کوئی انسان جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کلام کا خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھنے چاہیے جس طرح امام طحاوی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے عین مطابق ہیں، اور عقیدے پر ہی انسان کی نجات ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔